میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سبق نمبر 1 سے آغاز کریں گے اور آغاز میں تعوذ اور تسمیہ بھی سیکھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ کا درست ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے تعوذ کی ادائیگی میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ 1 سے زائد مرتبہ سبق کو دہراؤں، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ میرے ساتھ مل کر میری نقل کرتے ہوئے، ادائیگی کو درست کرتے ہوئے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مختصر سرسری طور پر تعوذ کے حوالے سے کچھ درست ادائیگی کے مدنی پھول میں پیش کر رہا ہوں۔ حمزہ اور عین میں فرق ہے۔ حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، عین نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اعوذ اعوذ۔ زال کے اندر بھی نرمی ہی پائی جاتی ہے، اعوذ نہیں پڑھیں گے، اعوذ زو تو زا بن گیا، زال۔ اعوذ باللہ، یہاں اللہ کے لام کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ شین کی میم نون کی ادائیگی تو بہت آسان ہے، اس میں طا آ رہا ہے، طا کو پر پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے، من الشیطان من الشیطان پڑھ لیجئے، من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ ایک ایک حرف اگر درست ہوتا گیا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری بہت ساری آیات درست ہو سکتی ہیں۔ ایک حرف سے ایک کلمہ درست ہوتا ہے، کلمے سے پوری آیت کی ترکیب بنتی ہے۔ تو اس طرح ایک ایک حرف کی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایک حرف ہی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با سین میم آسان ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ۔ ہے الرحمن، یہاں پر را آ گیا، اس را کو پر پڑھیں گے، ہا کو واضح کریں گے، رحمان، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رحمان، رحمان نہیں پڑھیں گے، رح تو مجہول ہو جائے گا، رحمان الرحیم، رحمان الرحیم۔ اب پوری بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ تعوذ و تسمیہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، یہ سبق بھی ہے کیونکہ ہمیں دہرانا بھی ہے، اس کو درست کرنا ہے تو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، بار بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ، 10-15 منٹ بھی وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات یعنی الگ الگ
پڑھے جانے والے حروف. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق کا پہلا حرف ہے الف. پہلا حرف ہے الف. لیکن یہ پہلا حرف بھی جو کہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں. تو یہاں پر دو باتیں پیش کی جائیں گی: درست طریقہ ادائیگی، اور اس سے پہلے غلط طریقہ ادائیگی بھی بیان کیا جائے گا کہ اس طرح بھی غلطیاں کی جاتی ہیں. تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم غلط ادائیگی سے بچتے ہوئے درست ادائیگی کو اختیار کریں. تو الف پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں. بعض اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں: الف، الف، الیف. اب اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم توجہ کریں، اس الف کی ہجے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے مدنی قاعدے میں جو الف کے ساتھ الگ سے جو اس کی ہجے دی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا ہو گیا؟ الف. اب اس کو الف پڑھنا یا الف پڑھنا یا الیف پڑھنا، یہ غلط ہے. تو درست ادائیگی کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل ادائیگی درست ہو جائے گی. تو الف کو اس طرح پڑھیں گے: الف، 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 الیف، الف، الف نہیں پڑھنا. الف، الف، کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. دوبارہ الف. یہ حرف ہمارا درست ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کو الف ہی پڑھیں گے. اگلا حرف ہے با. پہلے آپ ادائیگی سن لیجیے: با، با، با. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے حرف کا مخرج یہ سیکھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ہر حرف ایک خاص جگہ سے ادا ہوتا ہے. منہ کے جس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. بہت سارے حروف کے مخارج کہا جاتا ہے. تو ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے. اس مخرج کا سیکھنا، یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا تاکہ ہم اسی مخرج کے تحت اس حرف کو درست ادا کر سکیں. با یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اب ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک ہے ہونٹ کا خشک حصہ اور ایک ہے ہونٹ کا تر حصہ. اب یہ با جو ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا نہیں ہوگا بلکہ تر حصے سے ادا ہوگا. کہاں سے ادا ہوگا؟ با ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میرے ساتھ پڑھ لیجئے: با، با، با. اب اس با کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر بھا یعنی با کے ساتھ ہا کی آواز نکالی جاتی ہے، یا پھر با کو پا پڑھ دیا جاتا ہے. پا، پا. با کی بجتی ہوئی آواز، اور یہ صرف تر حصے سے ہی ادا ہو سکتی ہے، خشک حصے سے ادا نہیں ہو سکتی. اب مخرج کی اہمیت آپ دیکھیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مخرج کی کتنی اہمیت ہے. ہونٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق، ایک تر حصہ ہے ایک خشک حصہ ہے. اگر تر حصے سے کے بجائے خشک حصے سے ادا کریں گے تو با کے بجائے پا بن جائے گا. وہ حصہ جو باہر کی طرف ہے، یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے یہ باہر کی طرف ہے. صحیح ہے. اب میں نے اس کو اس طرح ملائے: با، با، با. یہ خشک حصہ ہے اور یہ تر حصہ ہے. با، با. یہ تر حصہ ہے. اگر اس کو خشک حصے سے ادا کیا گیا، اگر با کو خشک حصے سے ادا کیا گیا تو یہ با کے بجائے کیا بن جائے گا؟ پا. آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف غلط ادائیگی صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بچیں. صحیح، اس کی مشق نہیں کر رہے.
हम तो सिर्फ इससे बचने के लिए कि हमें इससे बचना है और सही और दुरुस्त अदायगी बा ये अदा करना है। तो गलत अदायगी वो भी आपके सामने रख दी। अब हमें दुरुस्त अदायगी इख्तियार करते हुए दोनों होठों के तय हिस्से से बा बा बा। अब इसकी मिकदार भी है ना, हर्फ की मिकदार भी है। ये जो हम हर्फ अदा कर रहे हैं एक अलिफ तक खींच के पढ़ रहे हैं। अगला हर्फ ता ता ता। अब ये हर्फ इसका नाम है हुरूफ़े रितइया। ये मदनी कायदे के अंदर मौजूद है। मदनी कायदे का जैसे ही आगाज होता है आप आगाज करेंगे इसके साथ ही आपको ये मखारिज हुरूफ के मखारिज ये नजर आ जाएंगे। तो इसके अंदर ता दाल तौ इन तीनों का एक ही मखरज है। ये हुरूफ़े रितइया है। जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। जबान की नोक कहाँ है? अब देखिए ये मेरी जो हथेली है आप समझ लीजिए ये जबान है। सही, हमारी जबान कुछ इसी शेप की बनी हुई है। सही, आगे से नोकीली है। सही, जिस तरह हथेली की उंगलियां हैं ये आगे से पतली भी है। ये जबान के किनारे कहलाते हैं। ये जबान की नोक कहलाती है। जबान की नोक, जबान का सिरा, जबान की नोक, जबान का सिरा। सही, जबान के किनारे, जबान का दरमियान। सही, जबान की करवट। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी ये नजर आ रहा है। और यही नक्शा अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कायदे के अंदर बना हुआ है। तो जबान की नोक और ऊपर के दांतों के की जड़ से ये हुरूफ अदा होते हैं। ता दाल तौ, इनमें ता भी है। तो जबान की नोक को आपने दांतों की जड़ पर लगानी है। पढ़ना है ता 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 ता। अब ता के अंदर कुछ गलतियां की जाती हैं। ता में भी इसी तरह था एकदम से पढ़ा जाता है या फिर इसको नरम कर दिया जाता है ता ता। अब ता के अंदर सख्ती है। हर हर्फ के अंदर कुछ मखारिज की तरह कुछ सिफात भी होती है ना। बाज हरूफ सख्त होते हैं, बाज हरूफ नरम होते हैं, बाज पुर होते हैं, बाज बारीक होते हैं। तो ता के अंदर सख्ती है, शिद्दत है। तो इसको शिद्दत के साथ अदा करेंगे। ता 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 ता। यानी हल्की सी चिपकती हुई जब जबान लगेगी ना तो शिद्दत इस तरह देंगे कि थोड़ी सी गोया की जबान चिपक रही हो। अगर फौरन आ जाएगी ता 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 तो वो शिद्दत अदा नहीं होगी। तो थोड़ी सी शिद्दत या सख्ती वाले अंदाज में इसको अदा करना है। ता ता ता। अगला हर्फ सा सा सा। अब ये हर्फ ता के बिल्कुल बराबर में है। सा, ता दो नुक्तों वाला, सख्ती के साथ अदा होने वाला। ता का मखरज भी अलग। सा जो कि बहुत ज्यादा नरमी के साथ अदा होने वाला हर्फ है। इसका मखरज क्या है? जबान का किनारा। सही है ना? ये जबान का सिरा, माजरत, जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जबान का सिरा, ये जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से ये हर्फ अदा होता है। अब प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हर्फ को थोड़ा सा समझ लीजिए। समझ लेंगे फिर थोड़ी सी मशक करेंगे, आसानी हो जाएगी। सा पढ़ते वक्त जबान का जो सिरा है, जबान का जो सिरा, इसको उठाकर आपने ऊपर के सामने के जो दांत है उसके अंदरूनी किनारे पर इस अंदाज से लगाने हैं कि सख्ती के साथ ना लगे। इसको नरमी के साथ इस तरह लगाएं कि गोया के सांस जारी हो रहा हो, गोया के सांस जारी हो रहा हो। इस तरह सा सा
سا سا. اب اس میں دیکھیے زبان اٹھا کر لگانا یہ زیادہ بہتر رہے گا. اگر زبان نہیں اٹھے گی اوپر کے دانتوں تک پہنچے گی نہیں. زبان لگے گی نیچے، مخرج ہو جائے گا تبدیل. جب مخرج تبدیل ہو جائے گا تو پھر سا کے بجائے سین کی آواز نکل آئے گی، اور جیسا کہ غلطی کی جاتی ہے. سا کو سین کی طرح پڑھا جاتا ہے، سا پڑھا جاتا ہے. سا سا، کیونکہ ہماری مادری زبان میں بھی سا کو سین ہی کے طرز پہ پڑھا جاتا ہے. ہم اپنی مادری زبان میں کسی کا نام ثاقب بھائی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ثاقب بھائی. تو ہماری جو پریکٹس ہے، 20 سال کی عمر ہے، 22 سال کی عمر ہے، 25 سال 30 سال کی عمر ہے، تو ہماری پریکٹس، ہمارا شب و روز سا کو سا کہنا ہے. تو 25-30 سال کی ہماری یہی پریکٹس ہے. اب اس کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا تو وقت دینا ہوگا، تھوڑا اس حرف کو سمجھنا بھی ہوگا. تھوڑا آپ اس حرف کو سمجھ لیجئے، مشق کر لیجئے، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو سا کو سا ہی ادا کریں. میرے ساتھ پھر دوہرا لیجیے. سا سا سا. آگے ہے جیم جیم. اب دیکھیے زبان کا پیٹ، یہ اس کا مخرج ہے. وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یہ جیم کا مخرج ہے. صحیح ہے؟ یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کا پیٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین. جیم شین یا، یہ 3 حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے. تو جیم اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہے. جیم کے بجائے اس کو جیم پڑھتے ہیں. جیم جیم، ایک اکثریت ہے جو جیم کو جیم پڑھتی ہے. تو جیم نہیں پڑھنا. وسط زبان یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جب آپ حرف ادا کریں گے، جیم نہیں نکلے گا، جیم نکلے گا. ہاں، اگر آپ نے زبان کے درمیان کے علاوہ کسی اور جگہ کا حصہ آپ نے لگایا تو پھر ہو سکتا ہے جی کی آواز نکلے. آپ وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان تالو کا درمیان، یہ آپس میں ملائیں اور دانت ملنے سے بچائیں، دانتوں کو ملنے سے بچائیں، اور آپ ادا کریں جیم جیم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جیم کو ہم زیادہ کھینچیں گے 3 الف تک. صحیح؟ با تا سا، ان کو ہم نے 1 الف تک پڑھا تھا. جیم کو ہم 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. صحیح؟ یہ اس حرف کی مقدار ہے. جیم. اگلا حرف ہے ہا. ہا ہا. اب اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیان، وسط حلق. اب حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے منہ کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سے حلق کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے لے کر سینے سے اوپر تک یہ پورا حلق کا حصہ ہے. صحیح ہے؟ اس کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 حصے ہیں. یہ ایک اسٹیپ جو درمیان والا ہا کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہا ادا ہوگا. ہا 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 ہا. اب اس حرف کو ادا کرنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ہا کو عین کی طرف سے پڑھ جاتے ہیں، ہا کو عین کی طرف سے پڑھ جاتے ہیں، یا ہا کی جو آواز ہے وہی نہیں نکل پاتی. صفت ہم کی وجہ سے جو سانس جاری ہوتا ہے اس کے اندر، ہا ہا. یہ دیکھیے آواز سنیے، ہا. یہ جو آواز ہے یہ شروع میں آنی چاہیے. اگر یہ نہیں آتی تو یہ حمزہ بن جائے گا. ہا ہا ہا. بعض اسلامی بھائی اس حوالے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے ہا ادا نہیں ہوتا.
لیکن پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ حرف 10% ریلیز ہو جائے گا، یعنی 10% ادا ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ 15، 20، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ مشق کرتے رہیں گے 100% آپ کا یہ حرف درست ہو جائے گا۔ کوشش اب اس کی ادا کے لیے جیسے بعض اسلام میں عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا کوشش یوں کر لیجئے کہ صرف ایک سمپل آواز نکالیں، حرف ادا نہ کریں، سمپل آواز سانس کی، جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیسی سانس نکلتی ہے ایک طریقے سے، وہی کیفیت اسی کیفیت میں نکال لیں۔ یہ ایک سانس لینے کا انداز ہے نا، اب اسی میں ہا کی ادائیگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ تو ادا ہو رہا ہے، اب اس کو بڑھا لیا جائے، ہا بن جائے، تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گا۔ پڑھیں ہا، آگے ہے اب جو ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا؟ سب سے اوپر والے حصے، صحیح، سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، صحیح۔ اچھا کو پر ادا کریں گے، باریک ادا نہیں کریں گے، پر ادا کریں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے یہ تو وہ والی آواز ہو گئی نا، نہیں، اب اس حرف کو ادا کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ غلطیاں پائی جاتی ہیں نا۔ خا، جیسے ہماری مادری زبان میں جو خا پڑھا جاتا ہے نا، خا اسی انداز سے پڑھتے ہیں، خا تو خا نہیں پڑھیں گے، اس کو حلق سے یہ آواز نکلے گی، الف با تا سا جیم ہا دال۔ پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، دال کا مخرج پہلے سن لیجئے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، جس طرح تا ادا کیا تھا اسی طرح دال کو بھی ادا کریں گے۔ دال، جس طرح تا میں سختی تھی اسی طرح دال میں بھی کچھ سختی ہے۔ دال، دال، اگلا حرف لال، اس کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر جو دور ہوں تو اسکرین کے ذریعے نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ دیکھیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ لال، لال، یہ باریک حرف ہے، لال۔ اگلا حرف را، آئیے پہلے اس کے مخرج کو سن لیتے ہیں، اس کا مخرج کیا ہے۔ را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے
ادا ہوتے ہیں، دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارا اوپر جو ہمارا تالو کا حصہ ہے، اوپر کے دانت اور یہ پورا تالو کا حصہ ہے، صحیح نا، یہ ہماری زبان ہے، صحیح نا۔ اب اور کے لیے زبان جو ہے یہ دانتوں کے تالو کی جانب والے حصے کی طرف مڑتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، اس طرف جاتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ را 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 را، اس حرف کو پر ادا کیا جائے گا، را را۔ آگے ہے اگلا حرف زا، زا کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ زا یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے، جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے تو اب یہ دونوں کے کنارے پر زبان لگانا آسان ہو جائے گا۔ ویسے زبان زیادہ تر نیچے کی جانب رہتی ہے اور نیچے کی جانب رہ کر زا سیٹی کی آواز کی طرح اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ پڑھیں، زا زا زا۔ اس حرف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، زا۔ اگلا حرف ہے سین، سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا مخرج تھا، زا میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ زا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا تھا، سین کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، سین سین سین۔ اگلا حرف ہے شین، 3 نقطوں والا، صحیح۔ اب شین کا مخرج آپ سماعت کر لیجئے، بہت ہی آسان مخرج ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شین کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو بعض اوقات شور والی آواز نکالی جاتی ہے، شور شرابہ جس طرح کہا جاتا ہے اردو میں، اس طرح آواز نکالی جاتی ہے۔ تو یہ شین اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، جیسے شاباش، تو یہ اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ اردو کے شین میں ساری آواز باہر نکل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر منہ کے اندر بھی کچھ آواز رہتی ہے اور منہ کے اندر رہ کر پھر بعد پھیل کر پھر باہر نکلتی ہے، جیسے شین۔ اردو کا شین، شین اردو کا شین، اور قرآن پاک کا جو شین ہے، جو حرف شین ہے، اس کی آواز میں فرق۔ دوبارہ سن لیجیے، جو قرآن پاک والا شین ہے وہی پڑھا رہا ہوں، شین۔ اگلا حرف صاد، جو مخرج زا اور سین کا تھا وہی صاد کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان حرف ہے، لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حرف کو پر ادا کیا جاتا ہے، یہ حرف باریک ادا نہیں ہوگا، جس طرح سین کو باریک ادا کیا، شین کو باریک ادا کیا، زا کو باریک ادا کیا۔ اب زا اور سین جو ہے یہ صاد ہی کے مخرج کے طور پر ادا ہوتے ہیں، جو صاد کا مخرج ہے وہی زا اور سین کا مخرج ہے، لیکن صاد کو پر ادا کرتے ہیں، کس طرح؟ صاد۔ حروف مستعلیہ کی جب بھی ادائیگی کرنا ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا، حروف مستعلیہ جو 7 ہیں ان کی ادائیگی
کا آسان طریقہ یہ ہے یا ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی جڑ کا جو حصہ ہے، ہماری جو زبان ہے پوری زبان منہ کے اندر، اس کی جو جڑ والا حصہ ہے اس کو آپ تالو کی طرف بلند کر لیجیے. جڑ کے حصے کو تالو کی طرف بلند کر لیجیے، یعنی یہ حصہ زبان کا اس طریقے سے تالو کی طرف بلند ہو جائے گا. صحیح؟ تو اس سے وہ حرف پر ادا ہو جاتا ہے. زبان کی جڑ اٹھائیں گے حرف پر ہو جائے گا. اب آپ بھی اس کی پریکٹس کیجیے. صاد صاد صاد. اگلا حرف ہے ضاد. پہلے ضاد کا مخرج سماعت کر لیجئے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ہتھیلی کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری پوری زبان ہے، بلکہ نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس نقشے کے اندر دیکھیے یہ ضاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح؟ یہ دونوں سائٹ ہیں، دونوں سائٹوں سے یہ ادا ہو سکتا ہے ضاد، لیکن الٹی جانب والے حصے سے زیادہ آسانی سے ادا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہماری زبان ہے، صحیح نا، زبان کا درمیان والا حصہ جو جڑ کی طرف ہے، اس حصے کو ہماری جو یہ دو دانت جس کو ہم داڑ بولتے ہیں، داڑیں، وہاں پر لگے. یہ زبان کا یہ حصہ اس طرف لگے. عموماً اس حرف کو زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ زبان کی کروٹ اور داڑوں کی جڑ سے، یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا. پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واحد وہ حرف ہے دنیا میں، غالباً شاید واحد یہ وہ حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہی حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ بالکل منفرد اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک مخرج ہے. تو اب اس کے لیے تو زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے. ایک نشست میں یا 10-15 منٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے. اس کے مخرج کو سمجھ لیجئے، اس کے مخرج کو آپ سمجھ لیجئے کہ کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اور داڑوں کی جڑ سے. مخرج آپ سمجھ گئے، جگہ کی پہچان ہو گئی. جگہ پہچان گئے، پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ. بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. ٹھوکریں بھی لگیں گی، گریں گے بھی، کھڑے بھی ہوں گے، تبھی جا کر منزل پہ پہنچیں گے. تو اس حرف کی درست ادائیگی کے لیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو یہ حرف صحیح اور درست ادا ہو جائے گا. ضاد ضاد. نہ یہ داد ہے، داد نہیں ہے، نہ یہ ضاد ہے، نہ یہ داد ہے، نہ یہ ضاد ہے. صحیح حرف ہے ضاد ضاد. ضاد. یہ جو ابھی پریکٹس کی، مشق کی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو مشق کرنا ہو تو یہ انداز ہے، اس طرح مشق کر سکتے ہیں. یعنی زبان کی کروٹ کو اس جگہ پر لگا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. 12 مرتبہ پڑھیے، 26 مرتبہ پڑھیے، ڈبل 26 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصد بہتر ہوتا جائے گا. ایک دن میں صحیح نہیں ہوگا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں. روزانہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ضاد. اگلا حرف ہے تو. تو کا پہلے مخرج سماعت کر لیجئے. جو تا اور دال کا مخرج تھا وہی تو کا مخرج ہے. یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. جہاں سے دال ادا ہوا تھا، جہاں سے تا ادا ہوا تھا. اب تو کو ادا کرنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. توئی، اردو میں توئی پڑھا جاتا ہے نا، توئی تو چونکہ ناک میں جاتا ہے.
नाक से पढ़ा जाता है ये। तो जब हम कुरान पाक पढ़ने आते हैं तो समझते हैं कि शायद ये नाक से ही पढ़ा जाने वाला वो हर्फ है, तो तुआ पढ़ते हैं, तुआ। तो ये तुआ नहीं है। आसान तरीका बता दूं, आप ता पढ़ते हैं ना, ता पढ़े, ता, इसको पुर कर दें, आधा हो गया। ता, तो, मखरज एक ही है, मखरज एक ही है, सिर्फ क्या कर दिया आपने, हर्फ को पुर कर दिया। तो हर्फ को सिर्फ पुर करना है। तो अच्छा, ये हर्फ शिद्दत के साथ अदा होता है, जिस तरह ता दाल अदा किया था ना, इसी तरह शिद्दत के साथ, लेकिन पुर अदा होगा। और पुर करने का भी कोई मुश्किल मरहला नहीं है, आसानी कर दी है। क्या, जबान की जड़ वाले हिस्से को तालू की तरफ बुलंद कर देंगे, हर्फ पुर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगला हर्फ है व, सही है। इसका मखरज है, जबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। जहां से सा अदा हुआ था, जहां से लाल अदा हुआ था, वहीं से यह हर्फ अदा होगा, वो। अब इसको पढ़ने में भी बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती है। इसको जुआ पढ़ा जाता है, क्योंकि उर्दू में जोई पढ़ते हैं, जोई जोई। तो जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो जुआ पढ़ते हैं, यानी नाक में आवाज ले जाते हैं। अब इसको नाक से तो अदा नहीं करेंगे। इसका भी आपको आसान तरीका बता देते हैं। आप लाल पढ़ते हैं ना, लाल, अब आखिरी का लाम हटा दें, सिर्फ ला रखें, सही है, ला। अब इसी को मोटा कर दे, वो, ला है ना, ला, ला, इसको पुर कर दे, वो, लाल को आपने पुर कर दिया, यानी जबान की जड़ वाले हिस्से को उठा लिया, तो वो ला के बजाय वो बन गया। हमने पढ़ना वो है, लेकिन चूंकि ज़ाल और वो का मखरज एक ही है ना, तो वो की दुरुस्त अदायगी, जबान को दुरुस्त जगह बिठाने के लिए, जबान को दुरुस्त जगह बिठाने के लिए, क्योंकि वो जो है ना, हमारे मुंह से निकल जाता है जुआ, जुआ, ये नाक में आवाज चली जाती, नाक में तो आवाज जाएगी ही नहीं। ला सीधा सीधा ला पढ़े, इसको पुर कर लें, वो अदा हो गया, वो। तो अब ये मश्क के लिए तो बहुत आसान हो गया इंशाअल्लाह आपके लिए। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह इसकी मश्क करेंगे और मश्क करके अपने हर्फ को बेहतर करेंगे। हमारी कामयाबी तो इसी में है ना, ये नहीं कि आपको बता दिया, निश्चित हो गई, सीख गए, बस ऐसे नहीं, बल्कि इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे, हर्फ दुरुस्त हो जाएगा। अगला हर्फ है आइन, आइन। अब इस हर्फ आइन का मखरज भी आप देख सकते हैं। हमारी जो जबान का जो नक्शा है, जबान के नक्शे में आइन का जो है ना मखरज वो मौजूद है। यहां देखिए, आइन और हा, कल हमारा गैन और खा गुजरा था। आइन और हा, ये हल्क के दरमियाने हिस्से से अदा होता है। ये जो हमारा मुंह जहां खत्म होता है, यहां से हलक शुरू होता है, ऊपर से गैन खा अदा होता है, दरमियान से आइन हा अदा होता है, और उसके बाद हमजा और हा। सबसे आखिरी हिस्सा जो सीने के साथ है, जो सीने के साथ मिला हुआ है, उसे हमजा हा, और दरमियान वाले से आइन और हा अदा होते हैं। तो इसको पढ़ेंगे आइन, आइन, आइन। अगला हर्फ है गैन, जो खा का मखरज है, हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहां से खा अदा होता है, वहीं से गैन भी अदा होता है। ओइन, ओइन,
غین کے حوالے سے بعض پڑھتے ہیں غین کو گاف پڑھتے ہیں. ہماری مادری زبان میں گاف پڑھا جاتا ہے نا. اب کسی کا نام غفور ہے تو ہم اپنی مادری زبان والا گاف لے آتے ہیں. تو وہی عادت ہماری جب استغفار پڑھتے تو استغفر اللہ تغ پڑھتے ہیں یا تک پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ. غین تو نکلتا ہی نہیں. جلدی نہیں پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں غین تو ہے نہیں. غین تو ختم ہو گیا. کاف بن گیا یا دا بن گیا. غین تو اس وقت ادا ہوگا جب اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے. غین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے جب جا کے یہ غین ادا ہوگا. ورنہ اس کو باریک بھی ادا کریں گے تو غین نہیں بنائیں گے. غین ہے ہی نہیں. تو اس کو پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے. استغفر اللہ. چلے حرف کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آج استغفر اللہ بھی درست کر لیا. غین غین. اگلا حرف ہے فا. یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک جو باہر رہتا ہے وہ خشک رہتا ہے اور جو تھوڑا سا دانتوں کے ساتھ رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے وہ تر رہتا ہے. تو وہاں سے ادا کریں گے فا فا. قاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے. قاف. کاف. کاف باریک ادا ہوتا ہے. قاف پر ادا ہوتا ہے. قاف دو نقطے والا قرآن والا قاف اور کاف باریک والا ڈنڈی والا کاف وہ باریک پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے مخرج میں. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. تو پڑھ لیجئے دونوں کو. قاف کاف. اب اس کو کیف نہیں پڑھنا ہے. کیف تو غلط ہو جائے. بعض پڑھتے ہیں قوف ہونٹوں کو گول کر کے قوف اور کاف کو پڑھتے ہیں کیف تو یہ کاف کے بجائے کیف ہو جاتا ہے. اس کو درست طریقے سے نارمل انداز سے پڑھیں. کاف. آگے ہے لام. لام کا وہی مخرج ہے جو را کا مخرج تھا. یعنی زبان کو اس طریقے سے آپ ٹرن کر کے تالو کی طرف لے کر آئیں گے. لام لام. آگے میم. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم میم. اگلا حرف نون. یہ لام را اور نون ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. نون نون. اگلا حرف ہے واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. کس طرح گول کرنا ہے یہ دیکھ لیجیے. واو. آخر میں جلد بازی کے ساتھ ہونٹوں کو گول نہ کیجیے. واو واو نہیں ہے. واو. ہا ہا. حلق کے آخر والے حصے سے ہا. حمزہ. یہ بھی حلق کے آخر والے حصے سے حمزہ. یا. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان یا.